انیکا، میں نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ میں کچھ دیر بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں اور بڑی کامیابیاں ہوئیں جو شاید میڈیا پہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہیں، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ دم. دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک ڈفرنس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں آج بھی ایکچولی اسپیشلی کشمیر میں اور پنجاب کے علاقوں میں روزانہ سول ڈیفنس ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، سائرنز بج رہے ہیں، بلیک آؤٹس ہو رہے ہیں. سکولز میں بچوں کو وہ مشقیں کرائی جا رہی ہیں کہ جناب ایک دم سے سائرن بجے تو ٹیبل کے نیچے کیسے گھسنا ہے، اپنی جان کیسے بچانی ہے. یہ وہ ایک کریٹ ہوا ہوا فیئر آف دی ان نون. وہاں پہ جتنے دن جنگ ہوئی ہے پاکستان میں، آپ 5 تاریخ سے لے لیں، 6 تاریخ سے لے لیں، جو بھی آپ لینا چاہتی ہیں، الحمدللہ 10 تاریخ کی شام تک پاکستان میں ایک دفعہ سول ڈیفنس کا سائرن نہیں بجا، ایک دفعہ بلیک آؤٹ نہیں ہوا، ایک دفعہ کوئی سیٹیاں نہیں بجیں، ایک دفعہ لوگوں نے کام نہیں چھوڑے. بلکہ آپ کو ایز انیکا نثار میں نے کال کی تھی خود 9 اور 10 کو کہ ہم کسی طرح شو پہ لے لیں، تو آپ نے مجھے کہا کہ میں گھر سے بڑی دور ہوں، مجھے پہنچنے میں گھنٹہ لگے گا. یو آر ڈرائیونگ آن دا روڈ. تو آئی مین سوور آل دی ادر پاکستانیز، وہ سڑکوں پہ تھے، اور منچلے جو تھے وہ ہونڈا 125 پہ ویلیاں کرتے ہوئے ڈرونز کو پکڑ رہے تھے، اف یو ریممبر. اور کوئی میری لین پہ بیدیاں پہ ایک چوکیدار تھا، وہ اپنے شاٹ گن سے ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کر رہا تھا، یعنی ایکچولی شاٹ اٹ ڈاؤن، اور بعد میں اس کو شو میں بھی لے کے آیا. تو پھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات انیکا جو میں نے وٹنس کی کہ ہم پاکستان میں تو کسی کو ایک سانپ بھی نظر آ جائے نا، ہم فوراً اس کی ویڈیو نکالتے ہیں اور اس کو چڑھا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں، جس کا جہاں پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں پہ چڑھا دیتے ہیں. لیکن پورے 3 ہفتے میں کسی ایک پاکستانی نے کسی جگہ سے پاکستان آرم فورسز کی ٹروپ موومنٹ کی کوئی ویڈیو نہیں لگائی کہیں، نہ کوئی ٹینکس کے موو ہونے کی. ہمارے جہاز جو تھے وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ لینڈنگ اینڈ ٹیکنگ آف پریکٹس کر رہے تھے موٹر وے کے اوپر، ان کی ویڈیوز بنا کے نہیں لگائیں. جو ایئر فورس نے خود ریلیز کی بعد میں وہ ہوئیں، وہ گئیں سوشل میڈیا پہ، لوگوں نے نہیں بنائیں اور لوگوں نے ان کو شیئر نہیں کیا. پیپل واز سو پروٹیکٹیو about the value and the secrets of the war کہ ہم اپنی آرم فورسز کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ بڑی ینگ ہیں، آپ نے پہلے شاید جنگ نہ دیکھی ہو، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا ماحول دیکھا ہے کسی جنگ کے بارے میں؟ نیور مبشر صاحب، ویری سمپل ورڈ، نیور. اس سے پہلے جو ڈفرینسز آف اوپینین تھے نا، وہ سیاسی ڈفرینس آف اوپینین تھے، وہ لیڈرز کو لے کے ڈفرینس آف اوپینین تھے، وہ الیکشن کو لے کر اتنے زیادہ وہ ڈفرینس آف اوپینین تھے کہ انڈیا نے سمجھا شاید یہ لوگ آپس میں لڑ مر رہے ہیں تو ان کو اٹیک کرو. یہی وہ ٹائم ہے جہاں ہم افغانستان کی طرف سے ٹیررزم بھیجیں گے، آپس میں یہ لوگ لڑ رہے ہیں، ادھر سے ہم لوگ اٹیک کریں گے، پاکستان کا تو کچھ بچنا ہی نہیں ہے. انہیں اور پاکستانیوں کا تیسرا کچھ نہیں سمجھ میں بلوچستان بھی BLA کو وہ کر رہے تھے. تیسرا ایبسولوٹلی. ابھی وہ مبارک کو ویسے وہ آسٹریلین گورنمنٹ نے جی بھی ہاں، ان کو جو ہے وہ ٹیررسٹ لسٹ کے اندر ڈال دیا دیر آئے درست اور ان آئے. کے 3 تھے ایگزیکٹلی آفٹر اے لانگ ٹائم. لیکن یہ پاکستانیوں کو جانتے نہیں ہیں. پاکستانی قوم جنونی قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے جو کہ اپنے آپس میں لڑ مر لیں گے، لیکن کوئی تیسرا آگے ذرا کچھ کہے تو صحیح نا، سارے جوتے لے کے اس کے پیچھے چلے جائیں گے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وٹ وی سو. میں واقعی میں مجھے یاد اس دن بھی میں سڑک پر تھی اور سڑک پہ کچھ اس طرح کا سما تھا کہ گاڑیاں قطار در قطار تھیں اور پاکستان کے جھنڈے لے کر باہر نکلی ہوئی تھی. ایک گاڑی میں نے ایسی بھی دیکھی جس نے اپنی گاڑی کے وہ جو ٹاپ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک LED اسکرین لگائی ہوئی تھی اور اس LED اسکرین کے اوپر پاک فوج کے ترانے چلا رہے تھے. یعنی وہ والی قوم اور وہ والے لوگ جو اس سے پہلے انتخابات کے لیے پاک فوج کو ہی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اب وہ پاک فوج کے گانے بھی گا رہے تھے. وائی؟ بیکاز وی اون آر آرمڈ فورسز. بیکاز ہمیں پتہ ہے یہ ہماری آرمڈ فورسز ہیں، یہ ہم میں سے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں. یہ پاکستان ہے جو کہ ہم نے قربانیاں دے کر بنایا ہے. یہ ایسا ملک نہیں ہے جہاں ہم اپنی مائنورٹیز کو بھی کسی طریقے سے کمتر سمجھنا چاہیں گے. ہمارے یہاں کرسچنز، ہندوز جو بھی ہیں وہ ہمارے پرچم کا پارٹ ہے، ہمارے سفید حصے کا پارٹ ہے. وہ مائنورٹیز ہیں جن کے بارے میں ہمارے بانی نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ان کی اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اوپر کھل کر عبادت کرنے دینی ہے. سو اوور آل تھاٹ یہ ہے، پلس کسی فاشزم کو،
گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی. اگر کوئی اکا دکا واقعہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس کو کنڈیم کرتی ہے, ساری سیاسی جماعتیں اس کو کنڈیم کرتی ہیں. سو اوور آل ہمارا فیبرک ہیٹ کے اوپر منحصر نہیں ہے. جو غلط کام کرتا ہے اس کو غلط کہا جاتا ہے. ویئر ایز انڈیا میں آرم فورسز کے بارے میں ایک بہت پازیٹیو فیلنگ نہیں ہے. منی پور ہو گیا, ناگالینڈ ہو گیا, وہ پورا جو چکن نیک والا علاقہ ہے وہ, پھر ویسٹ بنگال کی سائڈ ہو گئی وہاں, پھر پنجاب کے اندر ایک فیلنگ اگینسٹ بی جے پی, وہ بڑی واضح طور پر اس بار ان کے چیف منسٹر نے بھی آگے کہا کہ بی جے پی کا تماشا ہر بار انتخابات ہونے ہوتے ہیں, ہر بار کوئی نہ کوئی اٹیک کر دیتے ہیں. سو وہ چیز وہاں ایک ایلینیشن آف دی آرمڈ فورسز پائی جاتی ہے. کشمیری تو سمجھتا ہی نہیں ہے نا کہ ہماری فوج ہے, وہ تو تسلط کرنے والی فوج کو کس طریقے سے ایکسپٹ کریں گے. سو ہماری فوج میں اور ان کی فوج میں, اور ہماری قوم جس طرح اون کرتی ہے اپنے افواج کو, اور ان کی قوم جس طریقے سے دھتکارتی ہے ان کی افواج کو, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اوپر سے یہ کہ ان کے جو سی ڈی ایس ہے وہ بھی سیاسی ایک اسامی ہے. دوسرا, ان کے جتنے اچھے خاصے پروفیشنل لوگوں کو انہوں نے سیاسی سٹیٹمنٹس دینے پر مجبور کر دیا. سو ایک وہ morale بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ, آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں, but they were forced into this as well. So we need to understand کہ پاکستانی قوم, ہم ڈرتے اس لیے بھی نہیں ہے بیکاز ہم مسلمان ہیں. ہمارا یہ عزم اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے. ہم شہادت کی اس رتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہم شہادت سے بھاگتے نہیں ہیں. ہم غازی بن گئے ہم تب بھی خوش, شہید ہو گئے ہم تب بھی خوش. سو یہ والا جو ایک جذبہ ہے نا, اور یہ ایمان کہ جس دن موت, جو رات موت کی ہے قبر میں لکھی ہے, اس رات سے 1 منٹ اوپر بھی آپ نہیں ٹھیک ہے, زندہ رہ سکتے, وہ بھی بڑا ٹھیک ہے. امپورٹنٹ. انیکا, میں آتا ہوں اس پہ, یہ امپورٹنٹ بات ہے, لیکن عامر پچھلے بریک سے پہلے انیکا نے ایک پاسنگ ریمارک دیا تھا اور وہ آگے نکل گئی تھی, اور میں نے اس وقت روکا نہیں تھا بیکاز آئی نیو کہ میں بعد میں آؤں گا اس کے اوپر, اور وہ شی مے بی ڈز ناٹ ریئلائز کہ میں نے وہ کیچ کر لیا تھا. جو فوج اور پولیٹیشنز اوور آرمی کی بات کر رہی تھی, ایکچولی وہ ایک بڑا سٹل ریفرنس تھا آف مینی تھنگس. دیکھیں, میں ایک فوجی کا بچہ ہوں, فوجیوں کا بھائی ہوں, فوجی خاندان سے ہوں, ایئر فورس والے میرے خاندان کے, نیوی والے میرے خاندان کے. تو میں کیٹیگوریکلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انڈین آرم فورسز بڑی پروفیشنل فورس ہے, اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اور اب کبھی بھی میں تو اس فیت پہ ہوں کہ اپنے دشمن کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے آدمی کو, کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. لیکن پچھلے 20 سال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پولیٹیشنز نے اپنی کرپشن کو مد نظر رکھا ہے اور فوج کی ضرورت کو نہیں. تو وہ ہم سے 11 گنا زیادہ بجٹ ہے ان کا, لیکن وہ میسو کرپشن کی نظر ہوتا ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں. اور اس وجہ سے ان کی جو ملٹری میکنائزیشن ہے, یہ اکوپمنٹس وغیرہ ہیں, یا آرمز اینڈ آرمامنٹس ہیں, ان کے آپس میں آپ دیکھیں کوارڈینیشن سے کوئی نہیں ہے. 100 رافیل ابھی ایڈیشنل لیے انہوں نے فرانس سے, لیکن فرانس نے رافائل کا سورس کوڈ ابھی پھر ان کو دینے سے انکار کر دیا.